الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ استقبال رمضان ہے، یعنی رمضان المبارک کا استقبال، اس کا کرنا، اس کو ویلکم کرنا۔ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک بار پھر اپنے اس مہمان سے ملوا رہا ہے، اس کی ملاقات کا شرف عطا کر رہا ہے۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رمضان اللہ کا مہمان ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مہمان جب گھر میں آتا ہے، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، اور یہ استقبال مہمان کے لیول کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی بہت قریبی دوست ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، ننیحالی رشتہ دار ہے، ددیحالی رشتہ دار ہے، سسرالی ہے، کدھر، پورا اس کے لیول کے مطابق اس کو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو رمضان ہے، سوچنے کی بات ہے کہ یہ کس کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہے، کس کا بھیجا ہوا ہے، اس کا استقبال ہمیں کس لیول پہ کرنا ہے، وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی ذات ہے کہ جو ہمارے پاس اس مہینے کو، اس مہمان کو بھیج رہی ہے، اور پھر اس استقبال کا طریقہ کیا ہے، استقبال کرنا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مہمان ہے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کون ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا ہم پر ایک تحفہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ کی جو ذات ہے وہ کون ہے؟ ارشاد خداوندی ہے، رب المشرقین و رب المغربین، وہ پالنے والا ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ یعنی اس کی خیر مشرقوں اور مغربوں کی تفسیر یا ڈیٹیل تو الگ چیز ہے، فی الحال اس کی طرف نہیں جا رہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس خطہ زمین پر اور اس کے علاوہ جتنے سیارے، ستارے، زمین و آسمان، جو کچھ ہے، کیونکہ یہ جو مشرق مغرب ہے، یہاں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ یہ زمین کا مشرق و مغرب ہے، آسمان کا مشرق و مغرب ہے، کسی سیارے یا ستارے کا مشرق و مغرب ہے، بلکہ اوورال اللہ مشرقوں اور مغربوں کا پالنے والا ہے۔ اس سورہ میں، سورہ رحمان میں جو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے تحاشا، بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا، بے شمار نعمتوں کا، اور ہر نعمت کے بعد، ہر چیز کے بعد ایک خاص ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ پس تم ہماری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے،
تم ہماری کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی، یقیناً بے شمار نعمتیں ہیں۔ 31 مرتبہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ پس تم ہماری کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو ہم نے یہاں پہ جو ایک خاص نعمت کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ رب۔ قرآن کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہر طرح کی تعریف اس کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب۔ اور یہاں فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، کہ جو دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ اب رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا، جس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں پروردگار، اردو میں کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کون پال سکتا ہے؟ اگر کسی کے پالنے کا ذمہ اللہ اٹھا لے واپس لے لے تو پھر اسے کون پال سکتا ہے؟ اس کی پرورش پھر کیسے ممکن ہے؟ تو ہم نے جس نعمت کا یہاں انتخاب کیا، بے شمار نعمتوں کا ذکر، جس نعمت کا انتخاب ہم نے کیا وہ کیا ہے؟ رب، پالنے والا۔ اور اسی سے ابتدا ہوتی ہے قرآن مجید کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مقامات پر اس کا ذکر کیا۔ جب فرعون نے بھی کہا تھا قال انا ربکم الاعلی، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو حقیقی پالنے والا کون ہے؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اس لیول پہ پالنے والا ہے، اس لیول کا پالنے والا ہے، اس کا بھیجا ہوا مہمان آ رہا ہے، اس کو ویلکم کیسے کرنا ہے؟ اچھا، پھر ہر مہمان کا پروٹوکول اپنا ہوتا ہے۔ کیا اس مہمان کے لیے ہم نے کھانا بنانا ہے؟ کیا اس مہمان کے لیے ہم نے کوئی راستے سجانے ہیں؟ یہ سب چیزیں بھی مین جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اصل میں اس مہمان کے لیے ہم نے خود کو تیار کرنا ہے کہ ہم نے دن کے 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اور پھر خالی بھوکا اور پیاسا نہیں رہنا، بلکہ اپنی زبان پر، اپنے ہاتھ پر، اپنے دل پر، اپنی آنکھ پر، اپنے پاؤں پر، ہر چیز پر کنٹرول کرنا ہے، ہر چیز پر کنٹرول کرنا ہے، ہر چیز کو خالصتاً اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اگرچہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر میدان میں، ہر مقام پہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ان چیزوں کا استعمال ضروری ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں ذمہ داری کا لیول اور بڑھ جاتا ہے۔ جیسے بہت ساری باتیں جب نماز آپ پڑھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد بہت ساری باتیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں، بات کرنا، کھانا پینا، جو عام زندگی میں حلال تھی وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ در حقیقت ہمیں ان پابندیوں کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خالی کھانے پینے کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم کوئی اور کام کرتے ہیں، اور اسی روزے کی حالت میں ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، ہم ٹی وی بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم گانا بھی سن لیتے ہیں، موبائل بھی یوز کر لیتے ہیں۔ ہمیں ہر کام کا، ہر چیز کا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا روزے کی حالت میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی اس کا پورا اہتمام کریں گے۔ اس مہینے کے دوران گاہے بگاہے انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس مہینے کا ادب کیسے کرنا، احترام کیسے کرنا ہے، اس مہینے کو کس طرح گزارنا ہے۔ لیکن یہاں ابھی استقبال کی بات ہو رہی ہے، ویلکم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ویلکم کیسے کرنا ہے؟ اپنے ذہن کو، دماغ کو، دل کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، ہر چیز کو تیار کرنا ہے۔ ہر چیز کو اس بات
کے لیے بتانا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا مہمان آنے والا ہے، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جب ہم نے ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت، ہر گوشہ زندگی کا خالصتاً اللہ کی مرضی اور رضا کے مطابق تیار کرنا ہے۔ اور جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اگر ہم ان تمام تقاضوں کو پورا کر لیں پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ اگرچہ ہر چیز اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یہاں خاص کر دیا اللہ نے، یعنی جو اجر ملے گا، جو صلہ ملے گا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ پھر اللہ کی طرف سے جو ملے گا کیسا ہوگا، کیا ہوگا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال آج آپ سے مخاطب ہونے کا، بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ 4-5 دنوں کے بعد ہمارے پاس ایک ایسا اللہ کا مہمان آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ آنے والا ہے کہ جس کا ہمیں ادب احترام کرنا ہے، جس کو ہمیں ویلکم کرنا ہے، اور جس کے لیے ہم نے بالخصوص خود کو تیار کرنا ہے۔ اور اس مہینے میں خالصتاً ان غربا، ان یتاما، ان مساکین کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو عام دنوں میں بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے، اس مہینے میں خاص طور پر ان کے پاس بھی اتنا ہو کہ وہ اچھے طریقے سے افطار و سحر کر سکیں، اس مہینے کا پورا اہتمام کر سکیں۔ اس مہینے کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم کریں گے، کوشش کریں گے رمضان سے پہلے ایک آدھ ویڈیو اور بنائیں، اور پھر دوران رمضان بھی آپ سے گاہے بگاہے مخاطب ہوتے رہیں۔ تو بہرحال آج آپ سے مخاطب ہونے کا، آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہمیں اس مہینے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، اس مہینے کے استقبال کے لیے، اس مہینے کے ویلکم کے لیے ہم نے خود کو تیار کرنا ہے۔ اور خود کو تیار کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس روٹی کھا لی، پانی پی لیا، لسی پی لی اور ہم سو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے جسم کے ہر حصے کو تیار کرنا ہے۔ ہم نے ہاتھوں کو، پیروں کو، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، دل کو، دماغ کو، ہر چیز کو تیار کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ دعا کریں، یہ سب بھی ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی اجازت کے بغیر ہمیں سب کچھ نہیں مل سکتا۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا کرے کہ ہم اس مہینے کا پورا ادب و احترام کر سکیں، اس مہینے کا پورا خیال کر سکیں، اور خاص طور پر ہمیں یہ مہینہ ملا ہے، نہیں معلوم کہ آئندہ سال، ابھی تو خیر اس مہینے میں بھی 4-5 دن باقی ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ مل جاتا ہے پھر آئندہ سال کسے نصیب ہوگا، کسے نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان جانتے ہوئے جس حد تک اس کا ادب و احترام کر سکتے ہیں، اس کو بہتر طریقے سے ویلکم کر سکتے ہیں، اور اپنے اعضاء کو، اپنے دماغ کو تیار کر سکتے ہیں جتنا بہتر طریقے سے وہ کیجئے، تاکہ جو اس مہینے کے تقاضے ہیں اور پھر جو اس مہینے کا جو مقصد ہے وہ پورا حاصل ہو سکے۔ انشاءاللہ گاہے بگاہے مکاتب ہوتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔